تین بڑے زلزلے اور آنے والے ہیں، تین بڑے زلزلے آئیں گے کہ جس میں لاکھوں لوگ برباد ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے اندر وہ لوگ دھس جائیں گے۔ تو یہ نہ سمجھ میرے عزیز کے زلزلہ تو ترکی میں آیا ہے، شام میں آیا ہے، سیریا کے اندر یہ معاملہ پیش آیا ہے، زمین تو سب کی ملی ہوئی ہے نا، کب کس کے اوپر وقت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھوکمپ، یہ زلزلے، یہ قلت پیداوار اور آدمیوں کا، جانوروں کا کثرت سے مرنا، شدید گرمی کا ہونا، بے موسم بارش ہو جانا اور ہر چیز میں بے برکتی ہونا، میرے عزیزو یہ تمام تر پریشانیاں آخر انسانوں پر کیوں نازل ہوتی ہیں؟ کیوں آتی ہیں انسانوں پر یہ پریشانیاں؟ ماننے والے تو اللہ رب العزت کے ہیں، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی یہ تمام تر پریشانیاں، یہ زلزلوں کا آنا، یہ تباہ کاریاں ہونا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خرابی، خشکی اور تری میں برائیوں کی وجہ سے آتی ہیں جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی، انہیں ان کے بعض کوتکوں کا مزہ چکھایا جائے، کہیں وہ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، وہ لوٹ کر کے آ جائیں جس گناہ میں وہ مبتلا ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں، ان تمام تر چیزوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر کے آئیں، توبہ و استغفار کریں۔ یہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہی میرے عزیز انسان پر پریشانی کا نزول ہوتا ہے، ورنہ رب کریم اپنے کسی بندے پر پریشانی نازل کرنا نہیں چاہتا۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ رب کے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کسی نے کہا ہے نا کہ 70 ماؤں کی کیا قید ہے، پھر دنیا کی تمام مائیں مل کر بھی اپنی اولادوں سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی ہے، اس کا بچہ تھوڑی سی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ماں تڑپ جایا کرتی ہے، یہ ایک ماں کا پیار ہے۔ اور وہ رب کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب یہ کب پسند فرمائے گا کہ اس کا بندہ مصیبت میں مبتلا ہو، اس کے بندے پر عذاب نازل کیا جائے؟ لیکن میرے عزیزو یہ عذاب کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے کوتکوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو ہم کرتوت کرتے ہیں دنیا میں رہ کر کے، نافرمانیاں کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ تمام تر عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ اب ہر جگہ عذاب نازل ہونے کی، مصیبتیں آنے کی الگ الگ وجوہات ہیں، لیکن ہے انسان کا ہی ہاتھ۔ یہ تمام تر جو برائیاں کرتا ہے ان کا مزہ چکھانے کے لیے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تاکہ انسان لوٹ کر کے آ جائے، برائیوں سے دور ہو جائے۔ میرے عزیزو یہ زلزلوں کا آنا یہ تو چھوٹے سے جھٹکے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کتنی تباہ کاری ہوئی ہے، کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا ہے، ہزاروں جانیں چلی گئیں، اور ترکی اور سیریا کے اندر، شام کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیا معاملہ پیش آیا کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ چند سیکنڈ پہلے جو شخص کئی مکان کا مالک تھا، کئی پلاٹ اس کے پاس تھے، چند سیکنڈ کے بعد میں اس کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، جو مل رہا ہے اسی پر وہ صبر کر رہا ہے۔ میرے عزیز وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس کے ساتھ میں کون سا معاملہ پیش آ جائے، اور یہ تو نشانیاں ہیں جدا جدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بڑے زلزلے اور آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا نے دی ہے۔ ایک عرب کی سرزمین پر آئے گا، ایک مشرق میں آئے گا اور ایک مغرب میں آئے گا۔ 3 بڑے زلزلے آئیں گے کہ جس میں لاکھوں لوگ برباد ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے اندر وہ لوگ دھس جائیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پھٹی ہوئی زمین کے اندر دبتے چلے جائیں گے۔ میرے عزیزوں مشرق میں تو ہم لوگ بھی آتے ہیں، جب یہ معاملات سننے میں آتے ہیں، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں میرے عزیز، تو بظاہر کچھ لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہو۔ ہر مزاج کے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر، ہر مزاج رکھنے والا انسان آپ کو مل جائے گا، مذاق والے بھی اور سیریس کسی بات کو لینے والے بھی، لیکن جو مذاق والے ہوتے ہیں نا، جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب بھی ایسے معاملات پیش آئیں تو ہمیں صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اے اللہ تو رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی مشین، کوئی طاقت، کوئی پاور ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں ان عذابات سے بچا سکے۔
صرف رب کریم کی ایک ذات ہے، واحد اللہ کی ذات ہے جو تمام تر پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما سکتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اسی رب سے دور کیا ہوا ہے۔ عزیزو، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور آنے والے وقت میں مولا کریم ہم پہ رحم فرما۔ قرآن کی آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ اے محبوب تم ان کے اندر موجود ہو، یہ تمہاری امت ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے میرے عزیز بچنے کا، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں کہ جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں، جب تک وہ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ہر وقت جو کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی عذاب نہیں دے گا۔ آتا نا کچھ کافروں نے کہ کہو اپنے رب سے ہم پر پتھروں کی بارش کریں، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے اندر موجود ہو، رحمت للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا ہے، ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ جب میرے آقا نے مکے سے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف تو پھر کیا معاملہ پیش آیا؟ کچھ وہ صحابہ تھے جو توبہ و استغفار کرنے والے تھے، جو مکے کے اندر موجود تھے، ان کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا۔ عزیز، آج ہمارے اعمال بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں، اگر ہم پر بھی عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے نا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ اٹھا کر تو دیکھو تاریخ کو، پتا چلے گا، حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ پچھلے نبیوں کی قوموں نے اگر کوئی گستاخی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈالا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو پسے پشت ڈالا ہے، تو فوراً اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرما دیا ہے۔ تو چاہے زلزلہ ہو، بھوکمپ ہو، کوئی اور مصیبت ہو، پریشانی ہو، آسمانی بلائیں نازل ہو، تو صرف بچانے والا رب کریم ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، رب کریم کی طرف نہیں لوٹیں گے، تو یاد رکھنا پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ کے بعد دیگر نئی سے نئی پریشانیوں میں ہم گھرتے چلے جائیں گے، مصیبتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیں گی۔ بچانے والی ذات صرف رب کریم کی ہے۔ اور تو یہ نہ سمجھ میرے عزیز کے زلزلہ تو ترکی میں آیا ہے، شام میں آیا ہے، سیریا کے اندر یہ معاملہ پیش آیا ہے، زمین تو سب کی ملی ہوئی ہے نا، کب کس کے اوپر وقت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور آقا کی وہ حدیث بھی یاد رکھ کہ مومن کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے، مومن ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز اگر تیرے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہے یا کہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو تجھے بھی چاہیے کہ تو اس کی تکلیف کا احساس کر، اپنے دل میں محبت پیدا کر، اس کے لیے دعا کر، تو اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ رب العزت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے محبت ڈال دے گا، اور کل کو تو پریشان ہوگا تو تیرے لیے وہ لوگ دعا کریں گے، تیرے اوپر سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔